حضرات محترم، یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے جسے عالم اسلام میں ربیع الاول کے نام سے جانا جاتا ہے اور عاشق رسول ربیع النور کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج اس مہینے کی 15ویں تاریخ بلکہ 16ویں تاریخ ہے، مغرب بعد سے 16ویں تاریخ ہے، اور تاج زمان شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت علامہ حاتم رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولادت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں: پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عاشورا فریرا صبح شب ولادت، تا عاشورا فریرا صبح شب ولادت، تا عاشورا فریرا صبح شب ولادت، اور محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے، محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے۔ یہ شعر تو بہت زیادہ بڑا ہے لیکن تشریح نہیں کروں گا کیونکہ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں گفتگو کرنی ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وقت کی مرضی سے گفتگو کروں گا، ورنہ زیادہ وقت ہو جائے یہ بہتر نہیں ہے، اور آپ لوگ اشارہ کر دیجیے گا، بولنے میں کچھ پتا نہیں چلتا کتنا وقت ہوا۔ فرماتے ہیں کہ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عاشورا فریرا صبح شب ولادت، اور محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے، محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت۔ اور شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیانے، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیانے، دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولادت، دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولادت، دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولادت۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، بدلاؤ رنگ دنیا صبح شب ولادت، بدلاؤ رنگ دنیا صبح شب ولادت، اور قربان اے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے۔ حضرات یہ بہت معتبر ہے، بہت بڑا شعر ہے، لیکن میں صرف شعر پڑھ کر گزر جا رہا ہوں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ قربان اے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ حضرات محترم، نہایت ہی لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہے جناب رمضان احمد صاحب قبلہ، جو ہم تمام لوگوں کے ثواب کمانے کا اچھا ذریعہ بنے ہوئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ماہ مبارک ہے، اور خاص طور سے جس کے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے یہ ان کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں وہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ کی ایک آخری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ عربی تو سمجھتے نہیں ہے، اس کا اردو بتانا ضروری ہے نا، اردو نہیں بتائیں گے کچھ نہیں سمجھیں کیا مطلب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ دیکھیے میری بات غور سے سنیے گا، بس میں آپ کو صرف ایک ہی جو ہے کہ بات کہتا ہوں کہ غور سے سن لیجئے گا، بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے خوب چرچا کرو۔ پتا کیا چلا کہ اگر تھوڑا سا چرچا کریں گے، باری باری کریں گے، بہت دیر میں رک رک کے کریں گے تو یہ خوب نہیں ہوگا، خوب لگاتار کیا جائے۔ اور کس کا چرچا کیے؟ اس آیت مبارکہ میں محل استحاد دو چیزیں ہیں، قابل غور دو باتیں ہیں کہ رب کی نعمت
اور چرچا کرنا. اب ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی نعمت کون سی چیز ہے کہ ہم اس کا چرچا کریں. جب ہم کو نعمت پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت کون سی چیز ہے تو ہم اس کا چرچا کیسے کریں گے؟ آئیے سب سے پہلے ہم نعمت کرتے ہیں کہ نعمت ہے کیا چیز. قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. گر لیجیے گا جا کر, اسی بہانے کچھ تلاوت بھی کر لیں گے. 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرما رہا ہے کہ اے جنات اور انسان, یعنی اے جن و انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت پہلے تو اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے, نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرما رہا ہے کہ تم کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فرما رہا ہے فیہا فاکہۃ ونخل ورمان. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسانوں میں نے تمہارے لیے میوہ کو پیدا فرمایا, تمہارے لیے کھجور کو پیدا فرمایا, تمہارے لیے انار کو پیدا فرمایا, تمہارے لیے انار کو, کھجور کے درخت کو پیدا فرمایا. رمان کے معنی انار کے آتے ہیں عربی میں. تو بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرما کے کہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرو گے. نعمتیں بہت ساری ہیں, اگر ہم اس کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت تمام نعمتوں کو, بلکہ بہت ساری نعمتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرما دیا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے ثم انبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں انسان کے کھانے کے لیے 7 چیزیں بیان فرمایا ہے. انسان کے کھانے کو, غذا کو 7 چیزوں کا نام لیا ہے. اور ابا جو آخری میں فرمایا ہے, ابا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں جو یہاں پہ لیا گیا ہے جانوروں کی خوراک, جانوروں کا چارہ. متاعا لکم ولانعامکم, اے انسانوں تمہارے ہی لیے ان تمام چیزوں کو, اور انعامکم یعنی تمہارے جانوروں کے لیے, مویشیوں کے لیے پیدا فرمایا. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرو گے؟ بہت ساری نعمتیں ہیں, ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اب کتنی ساری نعمتیں ہیں نہیں شمار کر سکتے, یہ بات طے ہو گئی. اب چلیے چلتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تم ذکر کرو, چرچا کرو, پرچار کرو اپنی اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا جو تمہارے اوپر ہیں. اللہ رب العزت نے تقریباً 26 مقامات پر یہ فرمایا ہے اے انسانوں, اے جناتوں, اے بنی اسرائیل, اے لوگوں, میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے. تو ہمیں نعمت کھوجنے کی, تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کون سی نعمت ہے ہمارے اوپر جس کو ہم ذکر کریں, جس کا چرچا کریں, پرچار کریں. اور ایک جگہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور تم اللہ کے دنوں کو یاد کرو, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اب اللہ کے دن کون سے ہیں, کون سے اللہ کے دن ہیں؟ تو تمام مفسرین اور محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے دن وہ ہیں کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بندوں پر نازل کرنا, اپنے بندوں کو نعمتیں دی ہیں, وہ اللہ کے دنوں میں سے ہیں. حضرات محترم, اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم پر جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو. بہت سارے مقامات پر, ساری آیتیں میں صرف نہیں کروں گا, بس اشارہ دیتا چلا جا رہا ہوں. بنی اسرائیل کے بارے میں رب نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم پر میری جو نعمتیں ہیں اس کا چرچا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, ذکر کرو اللہ کی نعمت کا. اور میں نے ساری کائنات میں تم کو چن لیا, فضیلت دی ہے تم کو. حضرات محترم, اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ
رب العزت نے بہت ساری مقامات پر ذکر کرنے کے لیے دیا نعمتوں کو. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی کتاب ہے بخاری شریف، یہ دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے سوائے قرآن پاک، اور یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی سچی اچھی پکی سب سے اچھی کتاب معتبر مستند یہی کتاب ہے بخاری شریف. یہ خود ارشاد فرماتے ہیں. اور علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری، بڑی مشہور و معروف یہ شرح ہے، اور خود مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں اور بھی دیگر مفسرین اور محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نعمت سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے. نعمت سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اب پتا کیا چلا کہ ہمیں اس نعمت کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. اس سے ذکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، چرچا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سے پرچار کرو. اب حضرات مطلب غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے پرچار کرنے کے لیے کہہ دیا کہ پرچار کرو، ذکر کرو، اور اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب غور کرنے کے لیے یہ مقام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے لیے نعمتیں ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سات آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو، شمس و قمر کو، شجر و حجر کو، خشک و تر کو، برگ و برگ، تمام چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. تمام چیزیں ہماری نعمت کے لیے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نہیں، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں میں نے تم کو کان دیا سننے کے لیے، ہم تو بڑا احسان فرمایا ہے. ناک دیا ہے، زبان دیا ہے، جسم و جان دیا ہے، عزت و آبرو دی ہے، مال و دولت دیا ہے، مکانات دیے ہیں، قسم قسم کی چیزیں دیے ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، ساری چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو جان دیا، احسان کیا تمہارے اوپر، کہیں نہیں. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ شریف میں آمنہ کی بطن مبارک سے ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو سوموار کے دن بھور میں پیدا فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علیکم، لقد من اللہ، فرمایا کہ اے انسانوں سنو، اے مومنوں سنو، اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے درمیان ایک رسول ہے. پتا کیا چلا کہ رسول کا ہمارے درمیان آنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر کرو. حضرات محترم باتیں تو بہت ساری ہیں، شاید وقت ہو چکا ہوگا، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. پہلے پارے کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا کہ اگر اے لوگوں، اگر میرا انسان اور میری رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم تباہ برباد ہو جاتے، تباہ برباد ہو جاتے. اللہ فرما رہا ہے نا، اگر میری نعمتیں، میرا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے، خاسرین، خسارے میں پڑ جاتے، تباہ برباد ہو جاتے. فضل کی تشریح نہیں کرے، وقت زیادہ نہیں ہے گا. فضل کس کو کہتے ہیں؟ اب رحمت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت نہ ہوتی اگر تمہارے اوپر، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم تباہ برباد ہو جاتے. اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ رحمت کون سی چیز ہے. تو اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے 77 پارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پتا کیا چلا کہ رحمت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر میرے حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی.
تشریف لا کر کے ہماری زندگی کو تباہ برباد ہونے سے بچا لیا. ایک پوائنٹ والی بات تھی لیکن وقت ہو چکا. اشارہ کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ لوگ بول دیں گے کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ ارے بولے. مکہ شریف میں پیدا ہوئے. مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں. آمنہ کی گود میں، آمنہ کی شکم مبارک پیدا ہوئے ہیں. 12 ربیع الاول کے مہینے پیدا ہوئے ہیں. تاریخ میں اختلاف ہے بہت زیادہ، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے یعنی جمہور علماء اور مفسر محدثین کے نزدیک جو ہے وہ 12 تاریخ ہے. 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں. بھور میں پیدا ہوئے. سب کو پتا ہے، لیکن کیوں انہی وقتوں میں پیدا ہوئے بہت کم لوگ کو پتا ہے. حضور صاحب مکے ہی میں کیوں پیدا ہوئے؟ دنیا میں بڑے بڑے شہر موجود تھے، بڑے بڑے شہر موجود تھے، کہیں اور پیدا ہو جاتے. اس کو مکمل بات نہیں کرے گا، وقت میرا مکمل ہو چکا ہے. کہیں وقت ملے گا تو میں بتاؤں گا کیوں مکہ میں پیدا ہوئے، کیوں ربیع الاول کے مہینے ہی میں پیدا ہوئے، اور کیوں 12 ہی تاریخ کو پیدا ہوئے، کیوں سوموار کے دن ہی پیدا ہوئے، اور کیوں بھور ہی میں پیدا ہوئے. اسی کے تعلق سے میں نے اشعار بھی پڑھے تھے، لیکن وقت نہیں کی گنجائش نہیں ہو. میں 12 بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو خاص طور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے. اور خصوصی طور پر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے.